کیا آپ جانتے ہیں سعادت حسن منٹو کون تھے؟ وہ ادیب جس نے وہ سچ لکھا جس سے معاشرہ ڈرتا تھا۔ منٹو نے ایک بار کہا تھا، اگر میری تحریر فحش ہے تو معاشرہ بھی فحش۔ توبہ ٹیک سنگھ، کھول دو، ٹھنڈا گوشت، یہ صرف کہانیاں نہیں، یہ سچ ہے۔ منٹو مر گیا مگر اس کا قلم آج بھی زندہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں انفوازم اور میں ہوں شعیب حسن۔ آج ہم بات کریں گے اردو ادب کے ایک ایسے عظیم ادیب کے بارے میں جنہوں نے حقیقت کو بے باکی سے قلم بند کی۔ جی ناظرین، سعادت حسن منٹو کے بارے۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بہت کم عمر میں لکھنا شروع کیا اور جلد ہی اپنی بے باک اور سچائی پر مبنی اسلوب کی وجہ سے اردو افسانے میں اپنا الگ مقام بنا لیا۔ منٹو کا کلام سادہ لفظوں میں گہری حقیقتیں بیان کرتا ہے۔ انہوں نے انسان کی نفسیات، سماجی ناانصافی، طبقاتی فرق اور خاص طور پر تقسیم ہند جیسے دردناک موضوعات کو انتہائی دلیرانہ اور بے پردہ انداز میں پیش کیا۔ ان کی تحریروں میں ہمیں وہ سچ ملتا ہے جسے لوگ نظر انداز کرنا چاہتے ہیں، وہ سچ جو تکلیف دیتا ہے مگر ہم سے آنکھیں نہیں چرا سکتا۔ ان کی چند مشہور اور اثر انگیز افسانوں میں شامل ہیں توبہ ٹیک سنگھ، تقسیم ہند کی تقسیم سے متاثر ذہنی الجھن اور بے وطن انسان کی تکلیف کو بیان کرتا ہے۔ ٹھنڈا گوشت انسانی جبلت اور ظلم کی تلخ حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ کھول دو، وہ کہانی جو ہمیں انسانیت کے زخم دکھاتی ہے۔ منٹو کو اپنے موضوعات کی وجہ سے کئی بار فحاشی کے مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی اپنے قلم کو نہیں روکا۔ ان کا ایک مشہور قول ہے، اگر آپ میری تحریروں کو فحش کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرہ فحش ہے۔ منٹو نے لکھا، دیکھا، سوچا جو بہت سے لوگوں کے سامنے چھپا ہوا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور میں رہنے لگے، مگر معاشی مشکلات اور صحت کے مسائل نے ان کی زندگی کو مشکل بنا دیا۔ آخرکار 18 جنوری 1955 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن دوستو، منٹو کا ادب آج بھی زندہ ہے۔ ان کے افسانوں نے ہمیں بتایا کہ ادب صرف خوبصورت الفاظ نہیں بلکہ حقیقت کی شفاف عکاسی ہے، چاہے وہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ اگر آپ نے منٹو کے افسانے پہلے نہیں پڑھے تو آج ضرور پڑھیے، کیونکہ وہ ہمیں خود سے سوال کرنا سکھاتے۔ منٹو صرف ادیب نہیں، ضمیر کی آواز تھا۔ آپ کو سعادت حسن منٹو کا یہ مختصر سا تعارف کیسا لگا؟ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی شخصیات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔